کہہ رہے تھے کس کس کی باری آئے گی. اب میں کھڑا ہو گیا ہوں, کسی کی باری آئے نہ آئے, مجھے امید ہے مولانا ذبیح اللہ صاحب کی ضرور باری آئے گی. اور میں یہ سوچ رہا تھا جب محمودیہ عربی مدرسے کی جانب سے, اراکین کی جانب سے ٹوپی تحفے میں بچوں کو دی جا رہی تھی, میں سوچا کہ حضرت سے پوچھ لوں حضرت یہ ٹوپی واقعی بچوں کے لیے تھی یا پھر محفل میں آنے والوں کے لیے تھی. اس لیے کہ میں کنفیوز ہو گیا. یہ ٹوپی ان بچوں کو دی جا رہی ہے جن کے سروں پہ الحمدللہ تاج سجا ہوا ہے, اور وہ نوجوان جنہیں ٹوپی لگا کر کے محفل میں آنا چاہیے وہ محفل میں تو آ گئے, لیکن انہیں ابھی تک ادب کیا چیز ہے پتہ ہی نہیں چلا. آج کوئی تقریر نہیں, بس تھوڑی سی باتیں ہیں. میرے پیارے بھائیوں, یہ محفل میلاد ہے, یہ مصطفیٰ کی محفل ہے. آپ جب آئے نا تھوڑا ادب کے ساتھ آئے. یہاں وضو کر کے بیٹھنا چاہیے. یہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, صرف فرشتوں کا نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے, وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے, یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. ہوا کا موسم بتا رہا ہے, وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں, سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ آقا کی بارگاہ میں بیٹھنے کا یہی انداز ہوتا ہے. آقا کی بارگاہ میں بیٹھنے کا کیا یہی انداز ہوتا ہے, یہی ادب ہوتا ہے. نہ سر پہ ٹوپی ہے, نہ وضو کے ساتھ آپ ہیں, نہ کوئی وقار ہے. ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ محفل میلاد ہو رہی ہے. بہرحال جب بھی آپ آئے, جہاں بھی ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے جائیں تو ادب کا خاص خیال رکھیں, اس لیے کہ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. یہ قول ہے جو ادب کے ساتھ آتا ہے پھر وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. اس لیے کہ ہمیں مولا حسین نے سکھا دیا, وہاں اگر یزید بھی جاتا ہے ان کے گھرانے پہ تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. ہاتھ نہ صحیح سر تو لے کر کے گیا, وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور ہم خالی ہاتھ جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس بات اتنی ہے کہ ہم ادب کرنا سیکھ جائیں, محفل میلاد کا ادب کرنا, ذکر مصطفیٰ سننے کا ادب کرنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے, بس زیادہ نہیں 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا. میرے ایک مرتبہ جی لگا کر کے بابا زبرن درود پاک کہہ دیا پیش کرے پڑے. بابا زبرن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. ہم نے تمہارے درمیان نبی کو بھیجا. یہ بہت بڑا ایک اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا کیا ہے. کوئی کسی کو اپنا محبوب دے سکتا ہے, دینا تو دور, اگر کسی کے محبوب کو کوئی دیکھ لے تو پھر دوسرے کو غصہ آ جاتا ہے. محب اپنے محبوب کی بد نظری کو بھی دیکھ نہیں سکتا. تو وہ خدا جس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے کتنا بڑا فضل ہوگا. وہ خدا بھیجا تو ہے اور اس کی آمد کا تذکرہ محلہ محلہ ہوتا ہے, شہر شہر ہوتا ہے, نگر نگر ہوتا ہے. لیکن اب اندازہ لگائیں, بھیجا تو رسول کو ہے, کس لیے بھیجا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, آمد مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے, میلاد مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے. اگر تشریف آئے بہت بڑا وقت لگ جائے گا, لیکن آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا ہے, اس کا مقصد صرف یہی ہے وہ تمہیں پاک و صاف کر دے, تمہیں پرہیزگار بنا دے, تمہیں متقی بنا دے, ویران پیشانیوں کو اوروں کے پاس جھک
بنا دے, وہ گندے دل کو کسی اور کی محبت میں دھڑکنے سے نکال کر کے اللہ کی محبت میں دھڑکنے والا بنا دے, وہ جس جو گندگی کے آثار میں چلا جاتا تھا, وہ جس جو گناہوں کے انٹوں پر چلا جاتا تھا, وہ جس جو بے حیائی کا ایک مربع تھا, ایک مرکز تھا, اس جسم کو نکال کر کے وہ مائیں جو اپنے بچوں کو گود میں شراب پلاتی تھی, ان ماؤں کو یہ درس دینے میرا رسول آیا ہے کہ اے ماؤں, تمہارے بچے شراب پینے والے نہیں, تم اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ اور میرے اوپر درود پڑھو. انشاءاللہ جس کو دودھ پلاؤ گی وہ شیر وہ ٹیپو سلطان حیدر نظر آئے گا. واقعی میں بتا رہا ہوں, حضرت ٹیپو سلطان کو ان کی ماں نے جب بھی دودھ پلایا ہے, باوضو دودھ پلایا ہے, اس کی برکتیں ہیں الحمدللہ. بہرحال تو میرا رسول آیا ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ متقی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں. اب ہم اپنے دل سے, سچے دل سے پوچھیں, کتنے سال ہو گئی بھی میلاد کرتے کرتے؟ 25 سال, 30 سال, بہت 100 سال ہو گیا. اور ہم بچپن سے جب آنکھیں کھولیں ہمیں یاد بھی نہیں ہے, پھر بھی ہمارے ماؤں نے ہمیں گود میں لے کر کے محفل میلاد میں حاضری دی ہوگی. اس کا صدقہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ رات کے 12 بج گئے, رات کے 12 بج جائیں تو ہری پتی دینے کے بعد بھی لوگ حاضر نہیں ہوتے. یہ صرف عاشقوں کا طریقہ ہے کہ وہ وقت کو نہیں دیکھتے, وہ اپنے آقا کو دیکھا کرتے ہیں, وہ اپنے آقا کو دیکھتے ہیں. تو بہرحال ہم اپنے دل سے پوچھیں, کیا واقعی میلاد مصطفیٰ کا مقصد ہمارے دلوں میں اتر گیا؟ کیا واقعی ہم متقی بن گئے, پرہیزگار بن گئے؟ ہمارے اندر اللہ کے رسول کی سچی محبت, عقیدت, خوف خدا, وہ اللہ کے خوف سے لرزنے والا دل کیا آج ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو. یاد رکھو, وہ جوان جو کان میں بالی لگا کر, ہاتھوں میں کڑے پہن کر, ادھر ادھر پھٹا جنس پہن کر, عجیب طرح کی کٹنگ کروا کر کے محفل میں میلاد میں آئے اور پھر نعرہ بازی کرے, ہم نبی کا غلام ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں اس نوجوان سے کہتا ہوں, تیرا دعویٰ جھوٹا ہے, اور جھوٹ میں نہیں کہہ رہا, تیرا دعویٰ جھوٹا ہے وہ میں نہیں کہہ رہا, وہ یہ آیت بتا رہی ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تو واقعی رسول سے سچی محبت کرتا تو پھر اپنا دل کسی اداکارہ کے دل پہ نہیں دیتا, بلکہ اپنا دل مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دیتا, اپنا دل مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان کر دیتا. آؤ بتاؤ حضرت, ہمیں تو داڑھی چھوڑنے میں شرم آتی ہے, داڑھی تو داڑھی, آج ہمیں ٹوپی پہننے میں شرم آتی ہے. اس سے بڑی شرم کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان ٹوپی پہننے میں شرم آتا ہے, بیٹھ کے پانی پینے میں شرم آتی ہے. ہمیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شرم آتی ہے. حضرت عبداللہ اسود ایک دن آقا کے ساتھ ایک شادی پر گئے. تاریخ مورخین نے الگ الگ چیزیں لکھی ہے. بہرحال ایک شادی پر گئے, حضرت عبداللہ اسود نے دیکھا کہ شادی ہو رہی ہے, رونے لگے, آنکھ سے آنسو جھڑنے لگے. آقا نے پوچھا, ما یبکی کا یا عبداللہ, اے عبداللہ تجھے کس چیز نے رلایا؟ حضرت عبداللہ اسود کہتے ہیں, آقا کاش میرا باپ ہوتا اور وہ امیر ہوتا تو میرا بھی نکاح ہوتا, میری بھی شادی ہوتی. میرے آقا جب اس نکاح سے آئے تو پھر حضرت عبداللہ اسود سے کہا, جاؤ اس صحابی کے گھر, اس صحابی سے کہنا کہ میں نے تمہارے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ پوچھوا کے بھیجا ہے, اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا ہے. حضرت عبداللہ اسود آقا کا حکم سنے, بڑے کالے تھے, رنگ سیاہ تھا. وہ سوچتے یہی تھے کہ کون ہوگا, کون مجھ سے شادی کرے گا, کالوں کو تو کوئی پسند نہیں کرتا. پھر بھی آقا کا حکم سنتے ہی اس صحابی کے گھر پہنچے. پہنچنے کے بعد وہ جب صحابی, اس لڑکی کا باپ نے جب ان سے پوچھا کہ اے عبداللہ اس وقت میرے گھر پہ کام کیا ہے,
تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں کیا بتاؤں، آقا کا فرمان لے کے آیا ہوں، قاصد ہوں آقا کا۔ کہا میرے آقا کا حکم کیا ہے؟ کہا کہ میرے لیے اللہ کے رسول نے آپ کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا ہے، آپ کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا ہے، اور وہ بیٹی بہت بلا کی خوبصورت تھی، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے اس کو لیے آتے تھے۔ حضرت عبداللہ کی وہ بات سن کر اس صحابی نے کہا یہ تو کالا ہے، ٹھیک ہے آپ جاؤ، میں آقا کی بارگاہ میں آؤں گا۔ پیچھے سے کھاندے پہ ہاتھ آیا، کہا بابا یہ نہ دیکھو کہ رنگ کیسا ہے، رنگ جیسا بھی ہو، یہ دیکھو رشتہ بھیجنے والا کیسا ہے، رشتہ کس نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کی بات سن کر اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے، الحمدللہ، آقا سے کہہ دینا ہم نے تمہارا رشتہ اپنی بیٹی کے لیے منظور کر لیا ہے۔ وہ صحابی حضرت عبداللہ اسود بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد وہ خوشخبری سنائی، نکاح کا وقت آیا۔ حضرت عبداللہ بن اسود کو، حضرت عبداللہ اسود کو میرے آقا نے کچھ پیسے دیے، کہا جاؤ جا کر کے اس سے کپڑے خریدو، اس سے مٹھائی خریدو، انشاءاللہ تمہارا نکاح ہوگا اور بہت دھوم دھام سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ اسود ابھی بازار میں پہنچے ہیں اس نیت سے کہ آج میرا نکاح ہونے والا ہے۔ اندازہ لگائیں جس دن دلہے کا نکاح ہونے والا ہو اور وہ بازار میں پہنچا ہو اور آج ہی کے دن اس کا نکاح ہونے والا ہو، وہ کتنا خوش ہوگا، وہ کتنا مسرت والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ اسود ابھی کپڑے خریدنے ہی والے تھے، ابھی سامان لینے ہی والے تھے، کسی اعلان کرنے والے کی اعلان نے ان کے کانوں تک صدا دی، کسی ندا دینے والے کی ندا نے ان کے کانوں تک آواز دی کہ جو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہے، آقا طلب کر رہے ہیں، وہ حاضر ہو جائے۔ جنگ احد کا ڈنکا بج چکا ہے، دشمن تیار ہے، ابھی جنگ احد لڑنا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ اسود اپنے کپڑے کو چھوڑا، اپنی خوشی کو چھوڑا۔ اندازہ تو کرے نادانوں، آج ہمیں مصطفیٰ کی محبت میں اپنی ناجائز چیز چھوڑنا پسند نہیں۔ گٹکا کھا کھا کر کے اپنا جسم بے حال ہو چکا ہے، شراب کی عادت ہمارے نوجوانوں کو ایسی لت پڑی ہے، جہاں جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے میلاد مصطفیٰ کا، یہ نہیں دیکھتے آج کون سا دن ہے، کیا کرنا چاہیے۔ دوسرے گاؤں میں جا کر کے شراب پی کر کے گاؤں کو بدنام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سن لو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ اسود اپنے کپڑے کو چھوڑا، اپنی خوشی کو چھوڑا، یعنی سب کچھ قربان وہی پہ کر دیا۔ اب نکلے ہیں، کیا خرید کے نکلے ہیں؟ دیکھو ہاتھ میں تلوار خریدا ہے، ایک گھوڑا خریدا ہے، جسم کے لیے ایک زرہ خریدا ہے، پھر نکلے ہیں۔ اللہ اللہ، ادھر وہ خریدنے کے لیے بازار گئے تھے، ادھر وہ احد کے میدان میں پہنچ چکے تھے، جنگ کے میدان میں پہنچ چکے تھے۔ حالت یہ ہوئی کہ ابھی جنگ لڑ ہی جا رہی تھی، جنگ شروع ہی تھی کہ اچانک سے ایک گھوڑ سوار اس جنگ میں کود پڑا اور ایسا لڑا، صحابہ حیران یہ کون ہے؟ منہ چھپائے ہے اور اس کا گھوڑا بھی ہے، اتنا مالدار بھی ہے، جسم پہ پورا مکمل لباس بھی پہنا ہے۔ جنگ کا کون ہے جو ہوا کی طرح لڑ رہا ہے، جدھر جاتا ہے غدار رسول اور گستاخان رسول کے سر کو قلم کر دیتا ہے۔ جب پوری جنگ ختم ہو گئی تو پھر میرے آقا نے کہا صحابہ جانتے ہو کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میرا عبداللہ اسود ہے، یہ میرا عبداللہ اسود ہے، یہ اپنے نکاح کا سامان خریدنے گیا تھا، لیکن جب اس نے سنا کہ مصطفیٰ کے قدموں میں جان لٹانی ہے تو جسے شادی کا دلہا بننا تھا اس نے شہادت کا دلہا بننا پسند کر لیا۔ اندازہ لگاؤ آج یہ جو محفل ہے نا، ہمیں 22,000 کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف 72 کی ضرورت ہے۔ اگر تم سدھر جاؤ بس کافی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اگر اس محفل میں کوئی ایک بھی سدھر جائے اور مصطفیٰ کی محبت میں یہ عہد کر کے اٹھے کہ یا رسول اللہ آج تک جو کیا آج تک جھوٹ
گناہ کیا، آج تک گناہ کیا، آج تک غیبت کی، سود کھایا، داڑھی کٹوا کر کے گٹروں میں پھینکا، ناجائز سمن کیے، رشتہ جوڑا، غیر محرموں کے ساتھ بات چیت کی، میرے آقا آج تک میں نے جو کیا، لیکن آج میلاد مصطفیٰ کی محفل میں دعویٰ کر رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں، آج کے بعد یہ سارے گناہ چھوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ جو داڑھی میں کافر کے ہاتھ سے کٹوا کر کے گٹر میں پھینکتا تھا، آج کے بعد آپ کے نام سے یہ داڑھی رکھنا شروع کر دوں گا۔ اگر ایک بھی نوجوان یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھ جائے نماز کی پابندی کروں گا، آپ کے نوازوں نے 72 لاشوں کے بعد بھی سجدے کو نہ چھوڑا، آپ سے عہد کر کے اٹھوں گا، ایک بھی نوجوان اگر اٹھ جائے، قسم خدا کی تمہارا سننا بھی کامیاب، ہمارا سنانا بھی کامیاب، یہ پوری محفل کامیاب۔ بس یہی بات ہے، کوشش کرو جب تک جان باقی رہے ہم مصطفیٰ کے عشق میں جیتے رہیں۔ زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، اپنا جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔